السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اپنے درس قرآن کا نیکسٹ ایپیسوڈ، جس میں ہم اللہ رب العزت کے فرمان، اللہ رب العزت کے احکام، اللہ رب العزت کی باتوں کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی سارے ایپیسوڈز میں اللہ کی باتوں کے بارے میں جانا۔ آج انشاءاللہ عز و جل مزید باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر ہمارے مدرسے، مسجد یا دینی کام میں ڈونیٹ کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن آپ ہمارے مدرسے، مسجد یا دینی کام میں دینا چاہیں تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے نمبر اور لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو۔ حضرات محترم، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے کما حقہ ڈرو جیسے اس کا حق ہے ڈرنے کا، اور ہمیشہ اسلام پر قائم رہو یہاں تک کہ جب تم مرو تب بھی مسلمان ہی رہو۔ آگے اللہ نے فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ حضرات محترم، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، اور تفرقہ بازی مت کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پہنچ چکے تھے، پھر اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا۔ یوں ہی اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ حضرات محترم، اللہ کی رسی سے مراد اللہ کے انبیاء یعنی انبیاء کرام، اولیاء کرام اور علماء کرام ہیں، جن کو مضبوطی سے اگر کوئی انسان پکڑ لے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ رسی بمانا اللہ کے نبی، اللہ کے ولی اور اللہ کے جو علماء کرام ہیں، عالم ہیں، یہ سب اللہ کی رسی میں آتے ہیں۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور وہی لوگ بامراد ہیں۔ حضرات محترم، اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے یعنی ہر قوم میں سے جہاں کہیں بھی ہو، تم میں سے ہر جگہ میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرے، نیکی کا کام کرے، اور اللہ کے پیغام، اللہ و رسول کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائے۔ ایک جماعت ایسے ضرور ہونی چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی اس کے بعد بھی اختلاف کرنے لگے، اور انہی لوگوں کے لیے یعنی انہی لوگوں کے لیے جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ حضرات محترم، اس آیت میں جو مراد ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جیسے یہودی اور عیسائی بہت سارے فرقوں میں بٹ گئے تھے، تم بھی فرقوں میں مت بٹ جانا، بلکہ تم متحد رہنا۔ جو فرقے میں بڑھ گئے تھے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تم بٹو گے تو تمہارے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم
فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے کالے ہوں گے، تو جن کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ جو تم کفر کرتے تھے سو اس عذاب کا مزہ چکھ لو اب۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ہم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید یعنی روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرات محترم آگے اللہ رب العزت نے فرمایا تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ پوری دنیا والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اللہ کسی پر نہیں چاہتا کہ ذرہ برابر ظلم ہو۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی جو مرضی ہے وہ تم کرو۔ اللہ بالکل نہیں چاہتا کہ وہ کسی پر بھی ظلم کرے۔ تو تمہیں عذاب اگر چاہتے ہو کہ آگ میں نہ جلائے جاؤ، جہنم کی دہکتی آگ میں نہ ڈالے جاؤ، اور وہاں کے عذابوں کا مزہ نہیں چکھنا چاہتے، تو اللہ جو چاہتا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی مرضی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ حضرات محترم اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات یعنی زمین و آسمان جو تم کو دکھ رہا ہے، یہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ اور یہ جان لو کہ سارے کے سارے کام ایک دن اللہ ہی کی جانب لوٹائے جائیں گے۔ اگر تم ظلم کرو گے تو اس کا بھی بدلہ تمہیں ملے گا، اور نیکی کرو گے تو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ ذرہ برابر تم نیکی کرو یا ذرہ برابر ظلم کرو، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی تو قیامت کے دن یعنی قبر میں بھی اور حشر میں بھی اس کا بدلہ تم دیکھو گے، اور اگر ذرہ برابر تم نے اچھا کام کیا تو قبر میں بھی اور حشر میں بھی اللہ تمہیں اس کا بھی بدلہ ضرور دے گا۔ حضرات محترم یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے گمراہ کرنے سے خبردار فرمایا تھا، اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ نے تمام عبادات اور تمام خیرات کا جامع حکم بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اللہ سے ڈرو، دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور ان میں ترتیب یہ ہے کہ کون سا حکم سب سے پہلے ہم عمل کرے، کہ انسان اللہ کی اطاعت عذاب کے خوف سے کرتا ہے یا ثواب کے شوق سے کرتا ہے، اور عذاب کا خوف پر مقدم ہونا یہ واضح ہے۔ اسی طرح کیونکہ دفع ضرر اور حصول نفع پر مقدم ہوتا ہے، اسی لیے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، تاکہ عذاب سے بچنے کے لیے انسان اللہ کی عبادت کرے۔ پھر اس کے موقت کرنے کے لیے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا تاکہ لوگ نعمت کے شوق میں عبادت کی طرف راغب ہوں، اور جو لوگ تصوف اور حال کے مدعی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ ہمیں ثواب سے غرض ہے نہ عذاب کی فکر ہے۔ حضرات محترم وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کے جو یہاں پر ان مستصوف کا ذکر ہے جو صرف اور صرف تصوف کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقی صوفیوں کا یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو جاہل صوفی ہوتے ہیں۔ حقیقی صوفی تو اصل میں اولیاء کرام کے ایک ولایت کے ایک عظیم مقام پہ یہ لوگ فائز ہوتے ہیں جو حقیقی صوفی ہوتے ہیں۔ حضرات محترم اللہ رب العزت ان صوفیاء کرام کے نقش قدم پر ہمیں چلائے اور ان کے فیوز و برکات ہمیں عطا فرمائے۔ حضرات محترم اسی لیے یہ حکم ہے کہ اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ سے کما حقہ ڈرنے کا حکم ہے،
تو آخر اس کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھ لو کہ تم اللہ سے ڈر رہے ہو، اور اس کو یاد رکھا جائے اور اس کو بھولا نہ جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ کتنے پیارے لفظوں میں اللہ سے ڈرنے کا حق بیان کیا گیا کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کو یاد رکھا جائے، اس کو بھولا نہ جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ حضرات محترم، اسی طرح اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آیت جو ہے کہ کما حقہ ڈرو، یہ آیت منسوخ ہے، لیکن حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ حضرات محترم، مزید اب پھر اللہ رب العزت سے کما حقہ ڈرنے کا مطلب اور معنی کیا ہے وہ بھی اب سمجھے۔ تب اللہ سے کما حقہ ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ تمام کے تمام گناہوں سے بچا جائے، اور اگر اس کو منسوخ مان لیا جائے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی تو لازم آئے گا کہ بعض گناہوں کو کرنا جائز ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ یہ آیت ابھی بھی اسی طرح جیسے نازل ہوئی تھی ویسے ہی ہے۔ حضرات محترم، تقویٰ کے متعلق اب چند حدیث بھی آپ سماعت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیا فرمایا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے یہ نصیحتیں کون حاصل کرے گا تاکہ ان پر عمل کرے یا ان پر عمل کرنے والوں کو ان کی تعلیم دے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں یا رسول اللہ۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 نصیحتیں مجھے گنوائی۔ آپ نے فرمایا حرام کاموں سے ہمیشہ بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے، سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، اپنے پڑوسی کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤ، تم مومن کامل مومن ہو جاؤ گے، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم کامل مسلمان ہو جاؤ گے، زیادہ ہنسا نہ کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کسی مباح کام کو بھی اس خدشے سے ترک نہ کر دے کہ شاید اس میں کوئی حرج ہو۔ یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں بظاہر تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو کرنے سے، اب جیسے مثال کے طور پہ بازار جانا ہے، اگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، بازار جانا ہے، بازار کے پاس ایک میلہ لگا ہوا ہے اور وہاں پہ بہت ساری بے شرمی اور بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، تو بازار ہمیں اگر بازار جائے بغیر ہمارا کام بن سکتا ہے تو ہم بازار نہیں جائیں۔ اگرچہ بازار جانا جائز ہے ہمارے لیے، پھر بھی ہم بازار نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ کہ وہاں جانے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نفس اور شیطان ہمیں بہکا کر وہاں پر بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں میں لگا کے ہمیں گناہوں میں ملوث کر دے۔ جب انسان اس ڈر سے جائز کاموں کو بھی چھوڑنے لگے، جس کے بغیر مطلب جو ایسے کام جس کے بغیر انسان کا کام چل سکتا ہے، ان کاموں کو بھی اللہ کے ڈر سے جب چھوڑ دے، تب انسان ایک پکا اللہ سے ڈرنے والا اور متقی بنتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہو وہ اللہ سے ڈرے یعنی متقی بنے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو یعنی طاقتور ہو جائے وہ اللہ پر بھروسہ کرے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کا اعتماد اپنے قبضے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عطا پر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گناہوں پر اصرار کو ترک کرنا اور اپنی عبادت پر بھروسہ نہ کرنا تقویٰ ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اختیار نہ کرو اور یہ یقین رکھو کہ تمام کام اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ جس طرح تم مخلوق کے لیے اپنے ظاہر کو مزین کرتے ہو اسی طرح تم اللہ کے لیے اپنے باطن کو مزین کرو۔ ایک قول یہ ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم سیرت مصطفیٰ کے راستے پر چلو، دنیا کو پس پشت ڈال دو، اپنے نفس میں اخلاق اور وفا کو لازم کر لو، حرام اور جفا سے ہمیشہ بچتے رہو۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ یہ فرمایا کہ قرآن
جو ہے یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرے مقام پر یہ فرمایا کہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان وہی ہے جو صاحب تقوی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور جس میں تقوی نہیں ہوتا حقیقت میں اس میں انسانیت ہی نہیں ہوتی۔ یہ تقوی کی کیا کم فضیلت ہے۔ شرعاً متقی وہ شخص ہے جو اپنی ذات اور عذاب الہی کے درمیان اپنی عبادات اور طاعت کو حفاظت کا ذریعہ اور آڑ بنا دیتا ہے۔ تقوی کی اصل خوف ہے، اور خوف جو اللہ تعالیٰ کی جلال ذات اور اس کی عظیم قدرت اور اس کے عذاب کی معرفت سے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور معرفت کا محل دل ہے، یعنی دماغ دل ہے۔ اس لیے آپ نے سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے۔ حضرات محترم، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید ہم اللہ رب العزت کی باتوں کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ نے قرآن مقدس میں اور کون کون سی باتیں نازل فرمائی ہیں ہم سبھی کی ہدایت کے لیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ ہماری تمام کے تمام ویڈیوز خود بھی دیکھیں اور تمام کے تمام ہمارے اسلامی بھائیوں ہر ایک تک آپ شیئر کریں تاکہ اس کے ذریعے قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔